السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ ناظرین کرام، چند دنوں سے میں یوٹیوب پر دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہن ہے، بیٹی ہیں، علیزہ سحر، اس کا سارا معاملہ جس کے ساتھ بھی اس کی دوستی تھی، وہ چاہے قطر میں ہے جہاں بھی ہے، دوستی میں آ کر ویڈیو کال کر کے ایک دوسرے کو اپنے جسم کی نمائش کرتے رہے، اور آج اس نے اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ لیک کر دی ہیں، جس کی وجہ سے وہ رو بھی رہی ہے، پریشان بھی ہے۔ اور اس سلسلے میں میرا دل نہیں چاہتا تھا، کافی دنوں سے میں کافی قسم کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں۔ اکثر یوٹیوبر ایسا موقع تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی یوٹیوبر عورت ہو یا مرد ہو جس کے کوئی ایسے معاملات ہوں یا جو بہت زیادہ مشہور ہو، اس کے پروگرام لگائیں۔ اس کا صرف ایک ہی ان کو فائدہ ہوتا ہے کہ ویوز بنانے کے لیے، اپنے چینلوں سے پیسے کمانا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اتنے دن میں خاموش رہا ہوں، تو میں نے یہ پروگرام نہیں لگایا۔ لیکن آج میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ ہر مسلمان عورت اور مرد کے دل کے درد کی بات کر رہا ہوں۔ ڈیرہ غازی خان سے ایک یوٹیوبر ہیں، اس کی بیٹی جو ہے وہ بھی یوٹیوبر تھی، اور اس نے بھی کسی یوٹیوبر کے ساتھ تعلقات بنائے۔ آخر میں پہلے وہ جو لڑکا ہے جس نے یوٹیوبر نے اس سے رشتہ لیا، پھر رشتے کا انکار ہوا، پھر وہ جو لڑکے نے خودکشی کی، بعد میں اس لڑکی نے خودکشی کر لی۔ تو یوٹیوب پر جتنے بھی خواتین و حضرات صرف وہ پیسہ کمانے کے لیے یا جھوٹی شہرت کے لیے آتے ہیں، تو ان کی زندگی اتنی ہوتی ہے جیسے یہ جو فارم کے اندر برائلر ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں 40 دنوں کے اندر، 1 مہینہ 1.5 مہینہ کے اندر وہ مکمل برائلر تیار ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو جناب وہ ذبح کر کے اس کو آگے یعنی پکا لیا جاتا ہے۔ اس کی صرف اتنی زندگی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے ناراض نہیں ہونا، کوئی مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں وہ یوٹیوب پر آتے ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں، اور ان کو سچی بات سے کوئی سروکار نہیں ہے، جھوٹی بات سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو صرف پیسے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ وہ سچی جھوٹی کبھی رو کر گفتگو کر لیتے ہیں، کبھی ہنس کر لیتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے میں اتنے ہزار کمائے ہیں، اگلے مہینے اس سے زیادہ ہونے چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ ہاں، کوئی ایسی بیٹی ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وہ ہماری نسلوں کو، ہماری بیٹیوں کو کوئی اچھا سبق دینا چاہے، صحابیات کے کوئی واقعات ہوتے ہیں، یا کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یا کوئی تعلیم میں آگے ہے، وہ ہماری بیٹیوں کو شعور دینا چاہے کہ یہ تعلیم حاصل کر کے آگے آئیں، یعنی کوئی مقصد ہوتا ہے یوٹیوب پر آنے کا۔ اسی طرح جو مرد حضرات ہیں یوٹیوب میں آتے ہیں، آنے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ صرف دیکھا گیا ہے کہ گھر کے اندر بہت زیادہ غربت ہے، تو اپنے والدین سے کہتی ہیں کہ میں یوٹیوب پر کچھ پروگرام دوں گی، اور ان کے والدین بڑے عزت دار ہوتے ہیں، وہ بالکل نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹی یوٹیوب پر آئے۔ وہ بہت عزت دار غریب لوگ ہوتے ہیں، گھریلو، لیکن بیٹی جب زیادہ اصرار کرتی ہے، ضد کرتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ وہ کہتی ہے دیکھیں، میں صرف اپنا جو گھریلو یعنی معاملات ہیں، یہ پرانا کرچل ہے، دیہات کا کرچل ہے، اور اسی طرح جو ہے یعنی ہمارے یہ زمین ہے، گھاس ہے، درخت ہیں، باغ ہیں، بس یہ میں ان پروگراموں کو دوں گی، تو وہ والدین جو ہے وہ مان جاتے ہیں۔ اب وہ دیکھیں بغیر نقاب کے چہرے کو نمایاں کرتی ہے، اور وہ پروگرام لگاتی ہے۔ جب وہ چھوٹی ہوتی ہے تو اس کی معصوم آواز کو سننے کے لیے کئی لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور پھر جب وہ یعنی ماہوار کچھ پیسے کمانا شروع کر دیتی ہے، تو ماں باپ کو جب کہتی ہے کہ اس مہینے مجھے 20,000 آئے ہیں، اگلے مہینے مجھے 50,000 آیا ہے، تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنی محنت کی، محنت کرنے کے بعد ہمارا 50,000 ماہوار ہماری آمدن نہیں بنتی۔ یہ بیٹی ہے، ہمارے گھر میں رہتی ہے، یہ کون سی کہیں باہر جاتی ہے، ہماری زمین ہے، ہماری جائیداد ہے، ہمارے گھر میں رہتی ہے، تو لہٰذا کیوں نہ ہو، تو یہ تو اچھی بات ہے۔ وہ جب 50,000 ماہوار اپنے والدین کو پکڑاتی ہے، تو والدین کے جو ہے نا آنکھوں کے اوپر پردے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ بیٹی کہتی ہے بابا، ماما، میں آپ کو اس سے بھی زیادہ کما کر دوں گی۔ تو وہ جو والدین وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بہت بڑا سہارا ہماری
بیٹی بن گئی ہے، پھر وہ جو ہے ان کا جو بیٹا ہے وہ بھی ساتھ لگ جاتا ہے، وہ بیٹا پروگرام بنا رہا ہے، بیٹی جو ہے وہ ولاگس بنا رہی ہے۔ اب پیسے زیادہ کمانے کے لیے وہ بھائی بے غیرت ہو گیا ہے، وہ کیمرہ فٹ کرتا ہے اور وہ لڑکی جناب کبھی اپنی چھاتیاں نمایاں کرتی ہے۔ آپ غور کریں، غصہ نہیں کرنا، یہ میں آج کل کا ماحول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کبھی اپنی چھاتیاں نمایاں کرتی ہے، کبھی یعنی قمیض کا گلا آگے سے چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بہت زیادہ بڑا کر لیتی ہے، کبھی جناب اپنے چہرے پر دوپٹہ لیتی ہے، کبھی ننگے سر، کبھی آدھا سر ننگا، اور کبھی جناب اپنا بیک پچھلا حصہ جو ہے وہ بار بار دکھاتی ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ حسن فروخت کرنا، تو جو لوگ پہلے اس کی معصوم باتوں کو سننا چاہتے ہیں، پھر وہ جسم کے کچھ حصے بغیر کپڑے کے، اور اس طرح کا ماحول سیکسی لوگوں کو دیتی ہے کہ لوگ اس کو دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا بھائی جو کہ یعنی کیمرہ لگاتا ہے، وہ اس کو بتاتی ہے کہ میری فلاں فلاں جگہ پر کیمرہ لگانا، جس سے لوگ دیکھ کر جو ہے نا ویوز زیادہ آئیں گے، سبسکرائبر زیادہ ہوں گے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جب وہ اگلے مہینے دیکھتے ہیں کہ وہ 2 لاکھ روپے ماہوار آ گیا، تو جب ماں باپ کو ایسے 2 لاکھ پکڑاتے ہیں تو ان کی جو غیرت بالکل مر جاتی ہے۔ اب وہ ان کے جو ولاگز ہیں، اگر ان کے والدین بھی دیکھتے ہیں تو ان کو یہ نہیں آتا کہ ہماری بیٹی جسم کے کون کون سے حصے جو ہیں جن کو ہم نہیں چاہتے کہ وہ اپنے باپ، اپنی ماں یا اپنے یعنی بھائیوں کے سامنے نمایاں کرے، اب یہ کیمرے کے اندر سیو ہو کر پوری دنیا ہماری بیٹی کے چھاتیاں دیکھ رہا ہے، اس کی بیک دیکھ رہا ہے، اس کا گلا دیکھ رہا ہے، اس کا چہرہ دیکھ رہا ہے، اس کے ہاتھ آدھا جناب اس کا ہاتھ ننگا ہے، کبھی اس پر مہندی لگا لیتی ہے، کبھی کیا کر لیتی ہے۔ اب ماں باپ کی غیرت مر گئی ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے جناب؟ وہ فیمس ہونے کے چکروں میں ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، پوری دنیا میں میرا نام ہو۔ اب دوسرے یوٹیوبر جو دیکھتے ہیں کہ یہ جناب مشہور ہو رہی ہے، وہ اس کا انٹرویو لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب انٹرویو کے اندر بھی بیہودہ گفتگو، ایسی باتیں جو سیکسی باتیں ہیں وہ کر کے وہ آگے اور بڑھنا چاہتی ہے۔ اب اس کے گھر میں کئی یوٹیوبر آتے ہیں اس کا انٹرویو لینے کے لیے، ماں باپ اس کے جناب وہ اس کو کوئی غیرت نہیں ہے کہ آج ہماری بیٹی کسی یوٹیوبر سے ملاقات کر رہی ہے، وہ آ رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہی لڑکی جو ہے کسی کے جال میں پھنس کر اپنا دل اس کو دیتی ہے، پھر ایک دوسرے کے جو ہے جسم کی اعضاء، پہلے کپڑوں کے ساتھ، پھر بغیر کپڑوں کے ساتھ، پھر ایک دوسرے کی ویڈیوز کو سیو کر دیا جاتا ہے۔ کسی بات کو جب لڑکی پورا نہیں کرتی تو وہ بلیک کر کے اس کے جو ہے ویڈیوز وہ جو شیئر کر دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لڑکی کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو جب زندگی تباہ ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ وائویلا پاتی ہے کہ میرے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے۔ پاکستان کے حساس ادارے جو ہے اس کا ایکشن لے، اس نے میری یہ ویڈیوز بنائی ہیں، آگے کیوں شیئر کی ہیں؟ یہ تو میں نے پرسنل اس کو دی تھی، میں اسے پیار محبت کرتی تھی۔ ناظرین کرام، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، طرح طرح کے یوٹیوبر آ کر اس کا انٹرویو لیتے ہیں، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ کیوں کہ جب ہر مہینے 2 لاکھ، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ ماں باپ کے ہاتھ پر رکھتی، ان کی غیرت پیسے مار دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہی لڑکی ہے پھر سہارا دینے کے لیے جناب کوئی لڑکا آ جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے اس کی صرف خوبصورتی کو اور اس کی نزاکت کو دیکھ کر وہ کہتا ہے میں آپ سے شادی کرتا ہوں، آپ کو بیوی بناتا ہوں، جو آپ کی ویڈیوز ہو گئی ہیں دفع کریں، میں آپ کو سہارا دینا چاہتا ہوں۔ جب وہ اسے شادی کر کے اس کو گھر لائے گا، جب بار بار اس کی ویڈیوز چلیں گی تو وہ سوچے گا کہ میں تو بغیرت آدمی ہوں کہ میری بیگم کی دن رات ویڈیوز آ رہی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ ایک دن پریشان ہو کر وہ کہے گا کہ دیکھیں جو آپ کا ماضی ہے وہ دیکھ کر مجھے غیرت آتی ہے کہ آپ میری بیوی ہے۔ پھر آخر میں اس لڑکی کا آخر میں حشر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ خودکشی کرنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اب میری عزت ماں باپ کے گھر میں بھی نہیں رہی، جس نے شادی اس کے گھر میں بھی نہیں رہی، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ میرا کریکٹر کیا ہے، میں کیسی ہوں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ دن رو کر معصوم چہرہ بنا کر لوگوں کو وہ مطمئن کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کے اندر جو انصاف کا پلڑا ہے نا، جو پیمانہ اس کے اندر انصاف کا ہے، وہ اس کو جب بار بار کہتا ہے نا کہ تو نے غلط کیا ہے، تو نے غلط کیا ہے، جس کی وجہ سے تیری غلط شہرت ہو گئی، نتیجہ کیا ہے؟ ایک دن وہ مجبور ہو کر اپنے آپ کو ختم کر دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ پروگرام آج میں نے اسپیشل اس لیے بنایا ہے کہ تمام ہم جو امت مسلمہ کے والدین ہیں، سرپرست ہیں، اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو ایسی لائف سے بچائیں۔ یقین کریں، میں چینل پر آیا ہوں، میں دینی پروگرام دیتا ہوں، کافی سارے میرے پروگرام ہیں چینل پر،
یقین کریں مجھے 3-4 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک میرے چینل جو ہے مونوٹائز ہیں۔ میرے 3 چینل ہیں لیکن 2 چینل میرے مونوٹائز ہیں۔ میں قسم سے یہ بات کہتا ہوں کہ ابھی تک میرے چینلوں سے میں نے 1 روپے مجھے یوٹیوب کی طرف سے نہیں ملا۔ اور یقین کریں کہ میرے کئی دوست احباب مجھے کہتے ہیں قاری صاحب آپ اس طرح سے پکچرز دیں، اس طرح سے فلاں کریں تاکہ آپ کے ویوز آئیں، اس طرح آپ کا چینل اپ نہیں ہوگا۔ 1 مہینے کے اندر میرے سبسکرائب 60-70 ہو جاتے ہیں، 100 ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح واچ ٹائم یا ویوز بہت کم ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا دیکھیں میں یوٹیوب پر پیسہ کمانے کے لیے نہیں آیا، میں تو صرف یوٹیوب پر ایک ہمارے بیٹے بیٹیوں کی اصلاح کے لیے کچھ میں کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میری زندگی میں جو میرے پاس ہے میں آگے لوگوں تک پہنچا دوں۔ میرے جانے کے بعد لوگ مجھے میری ویڈیوز دیکھ کر یاد کیا کریں گے۔ میں تو کچھ امت کے لیے، ہمارے بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں یقین کریں کہ مجھے مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس طرح سے پروگرام کریں، اس طرح نہیں، میں سادے انداز سے میں اپنا پروگرام دے رہا ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ایک وقت ہوگا ہم نہیں ہوں گے لیکن یوٹیوب پر ہمارے پروگرام چلتے رہیں گے، لوگ دیکھ کر ہمیں اچھے الفاظوں سے یاد کریں گے۔ اور یاد رکھو ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ، آپ مسجد بنا دیتے ہیں، آپ کسی یتیم کی کفالت کر دیتے ہیں، آپ قرآن مجید مسجد میں لوگوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، آپ کنواں بنا دیتے ہیں، آپ ہسپتال بنا دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے صدقہ جاریہ۔ ایک گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیٹی کوئی بہن اپنی ویڈیوز ننگی فوش بے حیائی والی کام کو نیٹ پر دے دیتے ہیں اور ساری دنیا اس کو دیکھتی رہے گی۔ بالآخر دنیا سے جانا ہے جب یہ یوٹیوبر مرد ہے یا عورت ہے، جب یہ فوت ہو جائے گا اللہ کے پاس جائے گا، قبر کے اندر جب سانپ اس کو ڈس رہے ہوں گے اور پیچھے سے اس کی عذاب میں اضافہ ہو رہا ہوگا، کیوں؟ وہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اب اس کے جو پروگرام کوئی ڈیلیٹ نہیں کرے گا، وہ قیامت تک چلتے رہیں گے اور گناہ اس کو ہوتا رہے گا اور اللہ کا عذاب پہلے سے زیادہ اس پر مسلط ہوتا رہے گا۔ یہ ہوتا ہے گناہ جاریہ۔ جو جتنے بھی یوٹیوبر ہیں، میں جو خواتین و حضرات ان سے گزارش کروں گا کہ یہ یوٹیوب اس کے لیے نہیں بنایا گیا کہ آپ کسی کی کوئی ایپ دیکھ کر اس کو یوٹیوب پر لگا دیں۔ میرے بھائیو مثبت انداز سے فائدے کی ہر بات آپ یوٹیوب پر لائیں جس کو اللہ اور اس کا نبی پسند کرتا ہے، اور ایسی چیز جس کو اللہ اور اس کا رسول جس سے ناراض ہوتے ہیں کبھی وہ بات آپ یوٹیوب پر نہ لائیں۔ اور خصوصاً کسی کے ساتھ آپ کو جتنا آپ کو عداوت ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، مرد ہے، اور اس کی خفیہ بات یا اس کی ایسی بات جس کی اس کی عزت پامال ہو جائے، وہ کبھی آپ یوٹیوب پر نہ دیں۔ جو ایسا کریں گے وہ اللہ کے ہاں بہت مجرم ہے۔ تو میں یہ آج کا پروگرام علیزہ سحر کے لیے کر رہا ہوں کہ ایک آپ سے گزارش ہے، آپ بیٹی ہیں، بہن ہیں، آپ یہ یوٹیوب پر جس طریقے سے آ رہی ہیں یہ آپ رک جائیں، اس معاملے کو چھوڑ دیں۔ یہ ولاگز وغیرہ آپ کو قبر کی عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، اور جو پیسہ ہے وہ آپ کے والدین کھاتے رہیں گے اور بغیرت بن کے آپ کو دیکھتے رہیں گے۔ تو آپ کے جانے کے بعد آپ کے گھر سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس نے اچھا کام کیا، وہ کہیں گے بیٹی تھی چھوٹی چھوٹی، ہم نے اس کو اجازت دے دی، لاڈ پیار میں اب یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی۔ جب وہ 2 لاکھ ماہوار کماتی ہے، وہ اس کو آپ کی محتاجی ہے؟ وہ 20,000 کا ایک شہر میں مکان لے کر وہاں اس سے بھی زیادہ بے حیائی کا اڈا کھول کر بیٹھ جائے گی، وہ مہینے کا 5 لاکھ 10 لاکھ کمائے گی، وہ والدین کی اور بھائیوں کی بات مانے گی؟ اور بھائی بھی بغیر اس کے جناب جسم کے اعضاء کو نمایاں کر کے پروگرام دینے والا۔ تو میرے بھائیوں یہ میں پروگرام اس لیے دے رہا ہوں کہ ایسی بہنیں اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے ڈر جائیں۔ تو ایسی یوٹیوبر جو دوسروں کی عزتوں کو نیٹ پر جو ہے خراب کرتے ہیں وہ بھی اللہ سے ڈر جائیں۔ کل اللہ ذوالجلال کو ہم کیا جواب دیں گے کہ جب ہمارا سارا معاملہ کیمرے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے ذاتی اللہ تعالیٰ نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتے دائیں بائیں نیکیاں بدیاں لکھ رہے ہیں، لیکن ہم کیمرے میں یہ محفوظ کر کے اللہ کو دے رہے ہیں کہ یہ گناہ میں کر رہا ہوں، قیامت والے دن یہ دیکھ کر اس کی سزا بھی مجھے دینا۔ اللہ ذوالجلال ہماری جو تمام امت ہے، بیٹے اور بیٹیوں کی اصلاح فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔